السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام آصف محمود خان ہے اور یہ ماشاءاللہ میرے 19 بچے ہیں اور 4 بیویاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میری جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا. میرا دبئی میں بہت بڑا بزنس تھا. 2010 سے 2020 تک میں وہاں پہ سن رائز گروپ آف کمپنیز کے نام سے کام کرتا رہا ہوں اور بہت خوشحالی کی زندگی گزاری. اللہ کا شکر ہے. حکیم طارق محمود صاحب ہمارے شہر کے ہیں, شہردار ہیں. چھوٹا سا ان کا گھر تھا ادھر احمد پور شرقیہ میں, محلہ نور شاہ بخاری میں, اور تانگے والے اڈے کے ساتھ ان کا ایک کھوکھا تھا چھوٹا سا جس میں یہ دوائیاں بیچا کرتے تھے اور لوگوں کو مرید بنانا انہوں نے شروع کر دیا. میرے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہو گیا اور پیار محبت, بزنس عروج پہ تھا تو میں نے بھی ان کی پیری مریدی اختیار کر لی ان سے, یعنی ان کو پیر تسلیم کیا اور میں ان کا مرید کے طور پر ان کے ساتھ محبت بھی, دوستی بھی, تعلق بھی اور سب کچھ اور ان کے اوپر لٹاتا رہا. 2012 میں میرے پاس ماشاءاللہ بزنس چونکہ عروج پہ تھا تو میں نے انہوں نے مجھ سے 38,50,000 روپے لی. 38,50,000 میں نے بذریعہ چیک ان کو دیا. 38 لاکھ سے انہوں نے اس وقت ویگو ڈالا خریدا جو کہ پاکستان میں ہر کسی کے پاس اس وقت نہیں تھا. آپ ان کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس ان کے نام کوئی گاڑی نہیں تھی اس کے علاوہ. اس کے بعد ان سے تعلق اور محبت میں ہمیشہ اضافہ ہی چلتا رہا, محبتیں بڑھتی رہیں. اللہ نے ہمیں بہت مال دیا تھا, بہت بڑا کاروبار تھا. 300 400 600 تک میرے پاس ملازمین کام کرتے تھے دبئی میں. تو ہر سال میں ان کو حج پہ لے جاتا تھا. وی آئی پی پیکج میں ان کو حج کروائے. 8 حج میں نے ان کو کروائے. ان 8 حج پہ 1 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ آئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس دبئی میں 2 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں. 1 دفعہ فیملی کے ساتھ اور 1 دفعہ 4 دوستوں کے ساتھ انہوں نے میرے پاس وزٹ کیا اور مجھ سے 40,000 درہم دستی لیے. ان کی بیوی نے بھی $3,000 کی شاپنگ کی, وہ بھی مجھ سے انہوں نے ادھار لیا. تعلق اتنا تھا اور پیسے کی بھی ہمیں کچھ پرواہ نہیں تھی کہ بھی اللہ نے دیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں. 2020 میں اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ کرونا کی وبا پھیلی جس وجہ سے ہمارا بزنس فلاپ ہو گیا. روزے کی وجہ سے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور میں پھر بزنس کلوز کر کے 2023 میں پاکستان آ گیا. میرے پاس پاکستان میں جو جمع پونجی تھی وہ آخری 5 پلاٹ بچے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت صاحب, حکیم صاحب, آپ مجھ سے یہ پلاٹ لے لیں اور مجھے ان کی رقم دے دیں. ہمارے درمیان رقم طے ہو گئی اور 5,25,000 مرلے کے حساب سے ہماری باتیں طے ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ پلاٹ میرے نام کر دو, میں آپ کو پیسے دے دوں گا. میں نے پلاٹ ان کے نام منتقل کر دیے بغیر کسی لکھت پڑھت کے اور ان نے اپنے نام پلاٹ منتقل کروانے کے بعد آج تک مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. میں بار بار رقم کا مطالبہ کرتا ہوں تو لے تو لال سے کام لیتے رہے ہیں, حتیٰ کہ اب انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے. جب سفید انکار کر دیا تو ہم نے بھی اپنی مطالبے کی ظاہر فکر مند ہو گئے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان لوگوں نے یہیں سے کھانا تھا. ہم اتنی مشکل کی وقت گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس بس اللہ تعالیٰ
کا شکر ہے. بس وقت کیسے گزار رہے ہیں ہم اس بات میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے جب ہم نے رقم کا مطالبہ کیا تو یہ حکیم صاحب اونچے ہتھ گنڈوں پہ اتر آئے. انہوں نے میرے خلاف اخبارات میں خبریں لگوانا شروع کر دی, جھوٹی خبریں لگوائیں, اور ملتان میں FIA میں بھی کوئی جھوٹی خبریں اور جھوٹی درخواستیں دلوا دی, اور ان لوگوں سے درخواستیں دلوائیں جن کو آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے. انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے. میری سچویشن, میری کنڈیشن کو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں کس فزیکل میری کیا کنڈیشن ہے, کس طرح کا آدمی ہوں اس وقت. پھر انہوں نے مختلف پولیس اسٹیشن میں میرے خلاف جھوٹی درخواستیں بھی دلوانا شروع کر دی. رات کو تقریباً 8:49 پہ میرے پاس 8:49 پہ میرے پاس ASI کی کال آئی کہ آپ کے خلاف درخواست آئی ہوئی ہے اور آپ ملتان میں فلاں جگہ پر بچوں کو ایک آدمی کو دھمکیاں دے رہے ہیں پستول دکھا کر. اب میرے ذہن میں اس کا نام بھی نہیں ہے, لیکن وہ میرے پاس اس کی وائس ریکارڈنگ محفوظ ہے. اس ASI نے مجھے دھمکایا کہ بھئی آپ پستول لے کر ملتان میں ابھی آپ نے ایک آدمی کو دھمکیاں دی ہیں. تو میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں سہارے کے بغیر چل سکوں, اور میں پستول لے کے کہاں اور کس کو دھمکیاں دوں گا. یہ سب کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں سہارے کے بغیر چل سکوں, اور میں پستول لے کے کہاں اور کس کو دھمکیاں دوں گا. یہ سب جھوٹ ہے. وہ آدمی بھی مجھے نہیں جانتے ہیں کہ میں کس فزیکل کنڈیشن کا اس وقت کس فزیکل کنڈیشن میں ہوں. تو ایسی تمام صورتحال, ایسی تمام سچویشن کے پیش نظر انہوں نے میرے خلاف وہاڑی میں بھی درخواستیں دے دی ہیں, فیصل آباد میں درخواستیں دے دی ہیں, اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. حکیم صاحب کو جب میں نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا تو کیا چیز ہے میرے آگے. اس وقت میں ایک برانڈ بن چکا ہوں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا برانڈ بن چکے ہیں, اور ٹرسٹ کے ذریعے سے اور اپنی جیلی دوائیاں بیچنے کے ذریعے سے بہت پیسہ اکٹھا کر لیا ہے. اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کر کے ترکی میں اپنی جائیداد خرید رہے ہیں, کبھی یورپ میں خرید رہے ہیں, کبھی کہاں خرید رہے ہیں. اپنی جائیداد بنائیں آپ, لیکن آپ ہمیں کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں. ہم نے اس وقت آپ کو پیسے دیے تھے جس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا. میں نے آپ کو بھائی سمجھ کے, دوست سمجھ کے آپ کو سپورٹ کیا, اور اب مجھے آپ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہو, اور دستی پیسے لیے ہیں وہ بھی واپس نہیں دے رہے ہیں, اور اتنے اونچے ہاتھ گھنڈوں پہ اتر آئے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک میری سانس اس دنیا میں لینا باقی ہے میں لیتا رہوں گا. لیکن میں IG پنجاب صاحب, آپ کی پولیس مس یوز ہو رہی ہے. آپ کی پولیس جو ہماری سیفٹی کے لیے ہے وہ مس یوز ہو رہی ہے. اسی پچھلے ہفتے میں ایک اور آدمی جس کا میرے نام ایڈ کیا, ساجد, اس کے خلاف جھوٹی FIR کرا کے اس کے دروازے توڑ کر اس کو 6 دن پہلے سے پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. ابھی تک بھی اس کو پولیس اسٹیشن میں بند کیا ہوا ہے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر میں موجود تھا. آپ میری CDR سے میری ویریفیکیشن کر سکتے ہیں کہ جس وقت وہ آدمی مجھے فون کر رہے کہ سر ابھی 15 پہ کال چلی ہے اور آپ نے ایک آدمی کو پسٹل دکھا کے دھمکیاں دی ہے, میری ویریفیکیشن کی جائے, میری سم کو چیک کیا جائے کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں. میں اپنے گھر میں موجود ہوں, اور وہ لوگ میرے خلاف جھوٹی درخواستیں دے رہے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹی درخواستیں کیوں دے رہے ہیں. وہ صرف حکیم صاحب کو خوش کرنے کے لیے, اس کو اپنی عقیدت کے پیش نظر اس کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری جھوٹی درخواستیں دے رہے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور یہ میرے خلاف مجھے پیسے دینے کی بجائے دھمکیاں دینے کی بجائے ابھی جان سے مارنے پہ تلا ہوا ہے. مجھے کچھ بھی ہو گیا, مجھے کسی نے کوئی نقصان پہنچایا, کسی محکمے نے یا کسی غیر محکمے نے, یہ کیونکہ پرائیویٹ لوگوں سے بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی محکمے سے بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کا ذمہ دار حکیم طارق ہوگا. میں اپنی
جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کب تک میری زندگی ہے، لیکن اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو اس کا ذمہ دار حکیم طارق ہوگا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان بچوں کے اوپر بھی ہر وقت مجھے تھریٹ آ رہی ہے کہ آپ کے بچے سکول میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو، تو یہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، کوئی بھی جھوٹی حرکت کر سکتا ہے۔ اس تمام مجھے اس کی حرکات سے محفوظ کیا جائے۔ میری اس اے ایس آئی جس نے مجھے فون کیا اس کی آواز بھی میرے پاس محفوظ ہے، میں اس ویڈیو میں وہ بھی لگاؤں گا۔ آئی جی صاحب اس سے پوچھیں کہ میں اس وقت گھر میں موجود ہوں، ڈیرہ نواب میں موجود ہوں، اور وہ مجھے ملتان میں کہہ رہا ہے کہ اسی سے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ کے اوپر وہ ایک اپلیکیشن بنوا رہے ہیں، اور اس کو سارا پتا ہے کہ میرے خلاف ایف آئی اے میں درخواست گئی ہے، وہ بھی انوالو ہے، اس میں شامل ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے آپ کے خلاف ہو سکتا ہے ایف آئی اے میں کوئی درخواست ہو۔ بھئی آپ کو کیسے خواب آیا ہے کہ میرے خلاف ایف آئی اے میں درخواست ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو آئی جی صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس ظالم سے بچایا جائے اور مجھے ہر طرح کے اس عذاب سے محفوظ رکھا جائے اور میرا حفاظت فرمائی جائے اور میرے لیے حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری رقم اس سے دلوائی جائے، جو کہ تقریباً 4.5 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ بہت شکریہ۔